وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا. تو بیٹا دعا کریں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں ان کو نہیں بھٹکا سکوں گا جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ یا اللہ میں بڑا ہی کوئی خطا کار بندہ ہوں تو میں آگے نہیں جا سکتی، تو بس مجھے اپنے لیے چن لے، تو مجھے بچا لے، تو مجھے جنت کے راستے پہ چلا لے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں. میرا بیٹا جب بڑا ہوا 7 ایئرس کا ہوا، ایک دن نا میں اس کو نا بتا رہی تھی اباؤٹ آیت الکرسی. میں نے اس کو بتایا بیٹا حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی جب فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے نا تو حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا. اس کو میں نے احادیث بتائی. پھر میں نے اس کو بتایا کہ صبح سے شام تک اگر صبح پڑھی جائے آیت الکرسی تو انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلاتا ہے. یعنی کہ اتنے سارے راستے جو جنت میں جا رہے ہیں، کوئی ایک راستے پہ اللہ اس کو چلائے گا اور وہ پھر جنت میں جائے گا. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان صرف موت حائل ہے. اس کے اور اللہ کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی کہ موت آنے کی دیر ہے اس بندے کا. جو دوسرا قدم ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا، یعنی کہ وہ سیدھا جنت میں ہوگا، اللہ کے پاس ہوگا. میرا بیٹا آگے سے کہتا ماما پھر تو ہم نماز بھی نہ پڑھیں، پھر تو ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہم خالی آیت الکرسی پڑھتے رہیں. میں کہا بیٹا تو نے اللہ کے کلام کو کیا سمجھ لیا ہے؟ جب آپ اللہ کا کلام پڑھو گے نا تو اللہ آپ کے گرد ایسی پروٹیکشن حائل کر دے گا، ایسی پروٹیکشن حائل کر دے گا کہ آپ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکو گے. آپ نے کیا آیت الکرسی کو اتنی چھوٹی سی آیت سمجھ لیا؟ تو میں نے اس کو کہا بیٹا یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں فری میں مل گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہم اس کی قدر چھوڑو. تو بیٹا یہ اللہ کا کلام ہے، جو پڑھ جائے گا وہ تر جائے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ نہیں ترے گا. تو دیٹ از دا تھنگ کہ اگر شیطان سے فائٹ کرنا ہے، اگر جنت کے راستے پہ چلنا ہے تو بیٹا آپ کو یہ کلام پڑھنا پڑے گا، آپ کو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، آپ کو اس کو فرض نماز کے اینڈ میں لانا پڑے گا، پھر اللہ دے گا. ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کو کہا بیٹا اللہ آپ کے گرد ایسی باؤنڈری حائل کرے گا نا کہ آپ گناہ کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میں لے جانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو یہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میں گناہ نہیں کرتی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی گناہ کرنے کی. سمجھ آئی بات؟ تو بیٹا یہ ہوتی ہے چیز، یہ ہے اللہ کا کلام. تو دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے کر. ایک دفعہ نا میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ لیکچر سناتی ہوں، ہر سیشن میں بتاتی ہوں، یہ واقعہ ضرور بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ نا میں مولانا طارق جمیل کا لیکچر سن رہی تھی اور یقین جانیے کہ میں نے اپنی زندگی میں نا اللہ سے زیادہ محبت کرنے والی ذات نہیں دیکھی، واقعی میں نے نہیں دیکھی. تو اس لیے شاید محبت بھی پھر اسی ذات سے ہو گئی. تو میں ایک دن نا بیٹھی وہ مولانا طارق جمیل کا لیکچر سن رہی تھی جس میں وہ عبداللہ بن عبدالعزیز کا واقعہ، خلیفہ عبداللہ بن عبدالعزیز کا واقعہ سنا رہے تھے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو آسمان جھوم اٹھا. آج ذرا یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا کہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو آسمان جھوم اٹھا تھا اور اللہ ان کو خود لینے آیا تھا. اور مولانا طارق جمیل نے اتنی خوبصورتی سے وہ پورا سینیریو بیان کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ مجھے ایسی والی موت چاہیے. یہ جو عبداللہ بن عبدالعزیز والی موت ہے نا، اگر حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی موت آ سکتی ہے نا تو مجھے بھی آ سکتی ہے. یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے لینے آتا اور روح ایسے اٹھتی. تو خیر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا اللہ ایسی والی موت چاہیے. تو تھوڑے دن بعد میرا بیٹا مجھے کہتا ہے، بڑے والے کی بات کر رہی ہوں جو اب FSC میں ہے ماشاءاللہ پری میڈیکل میں، اس وقت وہ بہت چھوٹا سا تھا.
یہ 2015 کی 14 کی بات ہے یا 14 کی بات. تو میرا بیٹا آیا، آ کے مجھے کہتا ماما میں نے نا نماز جنازہ سیکھ لی. میں کہا بیٹا جب ماں جائے گی نا دنیا سے تو یہ آپ نے پڑھنی ہے. تو مجھے آگے سے کہتا ہے میرا بیٹا، ایٹ دیٹ ٹائم وہ کوئی 11 سال کا تھا، آج سے ابھی 16 کا ہو گیا، اس وقت 10-11 سال کا تھا. تو میں نے اس کو کہا بیٹا جب ماما نے دنیا سے جانا ہے نا یہ آپ نے پڑھنا ہے. مجھے کہتا ماما آپ کیسی باتیں کریں، ایسے نہ کہا کریں. میں نے کہا بیٹا جانا تو ہے، ساری عمر دنیا میں تو نہیں رہنا، لیکن آپ یہ سوچو کہ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی کہ بیٹا ادھر سے آپ کی ماما اللہ کے پاس جا رہی ہوگی اور میں اللہ کو یہ کہوں گی یا اللہ پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہی ہوں جو تیرا ذکر کر. تو میں نے کہا بیٹا میرے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی کہ ادھر سے آپ کی روح جو ہے آسمان کی طرف جائے اور پیچھے آپ کی اولاد جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے. تو میں نے اس کو کہا بیٹا پیچھے ایک ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤں گی جو اللہ کے ذکر میں اس وقت مشغول ہوگی جب ان کی ماں جو ہے اس وقت اللہ سے ملنے جا رہی. تو دیز آر دا تھنگس بیٹا، یہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سوچ دے کے جانی. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. ریزن ماں باپ یہاں پہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ ان کو اللہ کے ساتھ لگاتے نہیں، ان کو بتا کے نہیں جاتے کہ بیٹا میرے بعد تیری حفاظت کرنے والا اللہ ہوگا. میں نے تجھے اللہ کے راستے پہ چلا دیا، اب جو ہے بس میں تو اللہ کی بندی ہوں، کبھی بھی سانسیں ختم ہوئی تو ہم چلے جائیں گے. بٹ بیٹا آپ نے اللہ کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، آپ نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا، تم کبھی ناکام نہیں ہوگے. ماں باپ کو مرنے سے پہلے فکر پڑ جاتی ہے جائیدادیں کس کس کو کتنی کتنی دینی ہے، وہ اللہ کے حوالے کر کے ہی نہیں جاتے بچوں کو، نہ ہی بچوں کو یہ سکھایا جاتا. تو بیٹا اتنا بچے کو اتنا بڑا انگریز مت بنا دیجئے گا کہ نماز جنازہ ہی پڑھنا بھول جائے اور مولوی ڈھونڈ رہے ہو کہ ماں مر گئی ہے تو نماز جنازہ کون پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ٹریڈیشنز یا کلچر کی میں بات نہیں کروں گی، یہ ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہیں یہ چیزیں، اور ہمیں ان چیزوں کو اپنی لائف کے اندر لے کے آنا. یہ ہوتا ہے بیٹا رب کا کلام. زندگی موت کیا ہے، سانس کی ہیر پھیر ہے نا، آج ہے کل نہیں ہے. اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک وہ دنیا ہے جو ہمیشہ رہے گی، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی اتنی فکر ہے کہ 1.5 ڈگریوں پہ ڈگریاں، یہ ڈگری اور اس کے بعد پھر ایک اور ڈگری، پھر ایک اور ڈگری، اور ان ڈگریوں کا الٹیمیٹ اینڈ کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ لسٹ آف نالج نا. یہ لسٹ آف نالج ہونا بیٹا ایک ہوتا ہے علم کی پیاس ہونا، ایک ہوتا ہے علم کی لالچ ہونا، دونوں میں فرق ہے. یہ جو ڈگریوں کی لالچ ہے نا دیٹ از لسٹ فار نالج، کہ بس میرے پاس اتنا نالج آ جائے 4 بندوں میں بیٹھ کے میں آرگیو کر رہی ہوں. دس از دا لسٹ آف نالج. ہم بحث کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے علم سیکھتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ڈگری ہیں. بیٹا کیریکٹر از دا ڈیسٹینی، یور کیریکٹر از دا ڈیسٹینی. ٹھیک ہے، آپ میرے استاد مجھے کہتے تھے کہ بزرگی عمر سے نہیں آتی، بزرگی آ جاتی ہے. پھر وہ چاہے 10 سال کے بچے میں آ جائے اور پھر چاہے وہ کسی بزرگ میں بھی نہ آئے، 100 سالہ بزرگ میں بھی نہ آئے. تو بزرگی کا تعلق بیٹا نہ تو عمر سے ہے، نہ ڈگریوں سے ہے، نہ کتابیں چاٹنے سے ہے. قرآن مجید میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا جو تدبر اور تفکر کرے گا. آپ ایک آیت پڑھیں قرآن کی، آپ چلیں انگلش لٹریچر ہی پڑھ لیں، کسی کو تدبر اور تفکر کریں. تجسس نہیں کریں، تجسس نہ کریں، تدبر اور تفکر کریں کہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہو سکتی. تو بیٹا دیز آر دا تھنگس. یہ بیٹا سانسوں کا ہیر پھیر ہے، زندگی سب دھوکا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر. تو بیٹا آئے ہیں دنیا میں تو کچھ کر کے جائیے گا. نیکسٹ جنریشن کو، چاہے وہ اب آپ کی اولاد ہے، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک ویژن دے کے جائیے گا.
ٹھیک ہے، یہ میرا میسج ہے اپنے سارے اسٹوڈینٹس کو، یہ میسج ہے میرا اپنے سارے فالوورز کو، ایک ویژن دے کے جائیں. ڈگریاں تو ہماری آنے والی جنریشن لے لے گی. آج کا بچہ اتنا جینیس ہے کہ بیٹا اس کے لیے ڈگری لینا کوئی بڑا میٹر نہیں ہے. میں نے بھی تو گھر میں بیٹھ کے ہمیں انگلش کرنی ہے. ڈگری لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک ویژن دینا کسی کو، زندگی جینے کا مقصد سکھا دینا کسی کو، یہ ہے اصل مقصد بیٹا. کہ اگر آپ کے آنے سے بھی دنیا میں فرق پڑ گیا، دنیا کو اور جانے سے بھی فرق پڑ گیا، تو کیا ہی بات ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ بڑا عروج دے جو اللہ کے بندوں کو ایک ویژن دیتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے بندوں کو تھام لیتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے تو اچھا بول سکتے ہیں، قولوا للناس حسنا، بات کرو تو احسن طریقے سے کرو، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. پھر دیکھیں زبان میں اللہ کتنی مٹھاس دے دے گا، پھر دیکھیں انداز میں اللہ کتنی تاثیر دے دے گا. تاثیر بھی اللہ کی طرف سے، انداز بھی اللہ کا دیا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ ایک ویژن ہے جو نیکسٹ جنریشن کو ہم نے دے کے جانا. ٹھیک ہو گیا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. قاسم علی شاہ کو دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں، اپنا کلچر نہیں چھوڑتا کوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے دوپٹے پہننے یا نہ پہننے سے فرق نہیں پڑے گا، آپ کے اندر کے بدلنے سے باہر کی دنیا کو بڑا فرق پڑے گا. اندر بدلے گا تو باہر بدلے گا بیٹا. آپ کا اندر ہی نہیں بدلا تو باہر کو فرق ہی کوئی نہیں. یہ چیزیں بیٹا زندگی کی یاد رکھیے گا. ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، آج کل پارٹ 2 کی کلاسز آف ہیں، میں کہا چلیں آج ایک مورل لیسن. ٹھیک ہے، تو اسٹے بلیس. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.